زبان کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں اور تلوار کے زخم اس سے کم گہرے ہوتے ہیں۔ آپ کہو گے تلوار تو گردن کاٹ دیتی ہے، زبان تو نہیں کاٹتی۔ میں کہتا ہوں تلوار گردن کاٹ دیتی ہے، زبان تو گردنیں کاٹ دیتی ہے۔ اس زبان کے ساتھ بڑے بڑے مار کے رکتے بھی دیکھے، مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور اس زبان کی وجہ سے بڑے بڑے مار کے ہوتے بھی دیکھے۔ کتنی بار آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، اس نے گالی دے دی، تو تکار ہوا، اس نے اس کو گولی مار دی، اس نے اس کے 2 مار دیے، انہوں نے ان کے 4 مار دیے، 15 16 دونوں خاندانوں کے قتل ہو چکے ہیں۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ زبان سے۔ اس نے گالی دے دی، اس نے تھپڑ مار دیا، اس نے گولی مار دی۔ یہ خطرناک ہے۔ ضیاء الحق صدر پاکستان کہتا ہے میں نے انڈیا میں میچ دیکھنے جانا ہے۔ ساری دنیا حیران ہے کہ صوفی سا ہے، اس کو کرکٹ کی کیا پڑی ہوئی ہے۔ آدھے گھنٹے کی فلائٹ تھی، انڈیا گیا، وہاں جا کر سیدھا کرکٹ کے میدان میں پہنچا، وہاں سے سیدھا واپس ایئرپورٹ آ گیا، کسی سے نہیں ملا۔ دنیا کی حیرانی اور زیادہ ہو گئی۔ جب اس کا ایک قدم جہاز کی سیڑھی پر تھا تو غالباً راجیو گاندھی خود تھا یا اس کا کوئی نائب تھا، اس کو چھوڑنے آیا۔ اس نے ان کی طرف مڑ کر کہا سنو، تم نے میرے بارڈر پہ فوجیں لگائی ہوئی ہیں اور تم نے اسلحہ بھیجا تھا 3 ٹرک، وہ میں نے پکڑ لیا ہے، اور تم نے بندے لانچ کیے تھے، وہ بھی میں نے پکڑ لیے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تم بھی ایٹمی طاقت ہو، اور میں نے ایٹم بم چلا کر کے تمہیں ختم کر دینا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ تم نے بھی چلا کر ہمیں ختم کر دینا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب ہم دونوں ختم ہو جائیں گے تو دنیا سے ہندو ختم ہو چکا ہوگا، مسلمان باقی ہوں گے، اور آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ پاکستان پہنچنے تک اگر تم نے فوجوں کو وڈرا کا حکم نہ دیا، پس قدمی کا حکم نہ دیا، تو پاکستان جا کر جو میری زبان سے پہلا جملہ نکلے گا وہ ہوگا فائر، چلا دو ایٹم بم کو۔ یہ کہہ کر جہاز میں بیٹھ گیا۔ پاکستان پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنی فوجوں کو واپس ہٹا لیا۔ یہ بھی زبان ہے۔ مارکا، دونوں طرف کی فوجیں لڑتی، ہزاروں لوگ اس میں کام آ جاتے۔ یہ زبان بڑے بڑے مار کے بچاتی بھی دیکھی ہے اور بڑے بڑے مار کے کرواتی بھی دیکھی، بڑی خطرناک ہے۔ شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم آخر مندمل ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، مگر زبان کے زخم نہیں ملتے۔ جب بھی بندہ نظر آتا ہے یاد آ جاتا ہے، اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ جب یہ زخمی کرتی ہے، زبان کلام کرتی ہے، کلام کا لغوی معنی زخم لگانا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یکلم فی سبیل اللہ، اللہ اعلم من یکلم فی سبیل اللہ، یکلم، جو اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے میں زخمی ہے، مگر یاتی یوم القیامہ لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، جو اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے قیامت والے دن اس کا زخم ہرا ہو جائے گا، خون ٹپک رہا ہوگا، رنگ تو اس کا خون کا ہوگا،
مگر اس میں خوشبو کستوری کی ہوگی۔ تو اس حدیث میں یکلمو کا لفظ ہے، وہی کلام کا مادہ ہے، کلام کا روٹ ہے۔ تو کلام کا معنی زخمی کرنا۔ آپ نے کبھی سنا ہے اس نے فلاں راوی پر جرح کی ہے؟ وکیل نے دوسرے وکیل کے گواہ پر جرح کی ہے؟ جرح کیا ہوتی ہے؟ کس چیز کے ساتھ ہوتی ہے؟ زبان کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ اور جراح طب و جراحت، آپریٹ کرنے کو، کٹ لگانے کو، چھری چلانے کو کہتے ہیں۔ زبان جرح کر کے بھی زخم لگاتی ہے، زبان کلام کر کے بھی زخم لگاتی ہے۔ اور جب کوئی چھری، تلوار، نیزہ، خنجر بہت تیز ہو تو وہ بچوں کو نہیں پکڑاتے، ہاں نا، بچوں کو نہیں دیتے، اس لیے کہ بچہ زخمی ہو جائے گا یا کسی کو کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کسی بڑے کو بھی پکڑانے کا طریقہ بیان کیا ہے، فرمایا دستہ اس کی طرف کرو، نوک اس کی طرف نہ کرو۔ اور ہم جب سیکھتے ہیں تیگو، تلوار، برچھا، بھالا، گن، پوچھ، اس کی تربیت لیتے ہیں تو 1000 بار بتایا جاتا ہے کہ پسٹل کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس میں گولی تو نہیں ہے، تو آسمان کی طرف منہ کر کے کرنا ہے۔ آپ کو یقین ہے اس میں کوئی گولی نہیں، اس کے باوجود بھی آسمان کی طرف کرنا ہے، کسی مسلمان کی طرف نہیں کرنا۔ اتنی احتیاطیں بتائی جاتی ہیں، مگر وہ زبان جو اس پستول اور گن سے زیادہ خطرناک ہے، اس کی احتیاط کبھی پڑھائی ہے بچوں کو؟ جو گن پوچھ سے زیادہ خطرناک ہے وہ بچوں کو پکڑا دیتے ہو۔ وہ موبائل کے ذریعے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے، جھوٹی پوسٹیں ادھر ادھر بھیجتے ہیں۔ جب یہ اتنی خطرناک ہے تو آپ نے بچوں کو پکڑائی ہوئی ہے، اسلحہ بچوں کو پکڑایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی بچہ ہے موبائل سے لگا ہوا ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنا خطرناک ہے۔